حج جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عبادت گاہ بنا کے صرف اینٹوں کا ایک کمرہ سا بنا کے جس میں کوئی نہ جائے تو وہ تو بیکار ہے۔ اس دن کو صرف 175 سال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں روزہ 19 دن کا ہوتا ہے۔ پادری، پنڈت، مولوی نہیں ہے۔ خبردار ہو جاؤ، خدا کے مقابل تکبر سے کام نہ لو اور اس کے احبا کو حقارت سے نہ دھتکارو۔ ان ایمان والوں کے آگے جھک جاؤ جو خدا پر اور اس کی آیات پر ایمان لائے ہیں، جن کے دل خدا کی وحدانیت اور زبانیں خدا کی فردانیت پر شاہد ہیں۔ ہم اس طرح تمہیں عدل کی نصیحت کرتے ہیں اور سچائی کی فہمائش کرتے ہیں تاکہ تم ہوشیار اور بیدار ہو جاؤ۔ دین بہائی کے ماننے والے دو ظہور پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں ظہور کا تعلق بنیادی طور پہ ایران سے ہے۔ پہلا حضرت باب، جن کا اصل نام سید علی محمد باب تھا، اور دوسرا حضرت بہاءاللہ، جن کا نام مرزا حسین علی تھا۔ حضرت باب کا جو ظہور ہے وہ 1844 کو ایران کے شہر شیراز میں انہوں نے اپنا اظہار فرمایا، اور حضرت باب کے ماننے والے بنیادی طور پہ بابی کہلاتے تھے۔ حضرت باب نے یہ اعلان کیا کہ جو دوسرا ظہور ہے جو حضرت بہاءاللہ ہے وہ عن قریب ہونے والا ہے، اور حضرت بہاءاللہ بنیادی طور پہ ایک شاہی خاندان سے تھے، اس لیے ان کو شہید کرنا ممکن نہیں ہے۔ 40 سال تک زحمات اور جلاوطنی، اور آخر میں عکا میں وہ نظر بند رہے ساری زندگی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کا روضہ مبارک ہے۔ اور یہ دین حضرت بہاءاللہ کے نام سے ہم بہائی کہلاتے ہیں۔ حضرت باب جب اظہار عام فرماتے ہیں تو پہلا جو بابی یا پہلا شخص جس کے سامنے وہ اپنا ظہور فرماتے ہیں اس کا نام تھا ملا حسین بشروی، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بعد 17 اور بابی مجھ پر ایمان لائیں گے جو حروف حی کے لائیں گے، اور وہ خود سے ایمان لے کر آئیں گے، کوئی ان کو بتائے گا نہیں۔ ان میں سے ایک سعید ہندی تھا جو کہ ملتان سے پا پیادہ ایران تک گیا۔ دوسرا ایک خاتون تھی جو بہت بڑی شاعرہ ہیں اور اکثر شعراء انہیں جانتے ہیں، طاہرہ قرۃالعین، اس طرح قدوس اور بہت سارے دوسرے تھے۔ طاہرہ قرۃالعین اس وقت کی پڑھی لکھی اور بڑی لٹریٹ عورت تھی۔ اس کے علاوہ پہلی وہ عورت تھی جنہوں نے حضرت باب پہ ایمان لائیں۔ جب اس کو مارا جا رہا تھا تو کہنے لگی کہ آج آپ مجھے تو مار سکتے ہیں جتنا جلدی چاہیں، مگر اب عورتوں کی آزادی کو آپ نہیں روک سکتے۔ در رہ عشقت ای صنم شیفته ای بلا منم چند مغایرت کنی با غمت آشنا منم پرده به روی بسته ای زلف به هم شکسته ای از همه خلق رسته ای از همگان جدا منم شیر تویی، شکر تویی، شاخ تویی، ثمر تویی، شمس تویی، قمر تویی، ذره منم، هوا منم۔ جو پہلے بہائی پاکستان کے بارے میں تاریخ میں موجود ہیں وہ پارٹیشن سے پہلے کے پاکستان آئے ہوئے ہیں۔
پھر ایک دور آیا جب جنرل ضیاء الحق نے ایک اعلان کیا کہ جو ایرانی ہیں یہاں وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں. اس زمانے میں نیشنل سیکریٹری تھا، تو میں نے رات کو ایک ٹیلی گرام بھیجا. میں نے کہا کہ بھئی یہ تو اس زمانے سے ہیں، بیفور پارٹیشن یہ یہاں پر ہیں. تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ کریں کہ آپ وہ لے لیں، نیچرلائزیشن کر لیں. تو ہم نے سرکولر بھیجا. اب جتنے بھی اس وقت ایرانی بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ تو اب سب پاکستانی ہیں. جہاں تک مجھے تاریخ کا پتہ ہے تقریباً 79-80 کے درمیان اس دین کو باقاعدہ ریکگنیشن پاکستان میں ملا، لیکن نادرا کی رجسٹریشن میں بہت عرصے تک یہ مسئلہ چلتا رہا کہ جی ہمیں ایز اے ادر ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اور بالآخر چند سال پہلے یہ نادرا میں نام آنا شروع ہو گیا ہے. رفلی جہاں تک میرے اطلاع میں ہے تقریباً بہائی پاکستان میں شاید نادرا کے ریکارڈ پہ اس وقت 30,000 کے لگ بھگ ہیں، اس سے اوپر ہی ہے. دوسرے جو مائنورٹیز پاکستان میں ہیں وہ مائنورٹیز ہے جو کچھ 4-4 ہزار سال پرانے ادیان ہیں، اور اس دین کو صرف 172-175 سال ہوا ہے. یہ بھی تو ابھی صرف ایمبرائک سٹیج میں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اب یہ بچے کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے گا. دین بہائی میں کوئی قسم کا پریسٹ، پادری، پنڈت، مولوی نہیں ہے. میں آپ کو بیٹھوں اور کہوں آپ کو پتہ ہے دین بہائی کے بارے میں ہم یہ کام نہیں کرتے، اور نہ ہی مشنریز کی طرح ہم وہ بانٹتے پھرتے ہیں. کیونکہ ہمارا بینگ بہائی ایک بیسک بلیف ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آف ٹروتھ، حقیقت کی آزادانہ تلاش. یعنی کہ میں بہائی اگر ہوں تو میں اپنی ماں باپ کی وجہ سے بہائی نہیں ہونا چاہیے. میری بیٹی اگر بہائی ہے تو میری اور میری وائف کی وجہ سے بہائی نہ ہو. ہم اخلاقی تربیت بھلے کہتے ہیں، مگر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. یہ دین آگے کیسے چلتا ہے اس کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کتاب مستطاب اقدس کے مطابق ہیں. وہ کتاب جو سب سے بڑے آسمانی کتاب دین بہائی میں ہے. اس کتاب کے مطابق 3 ادارے بننے ہیں: لوکل اسپرچول اسمبلی، نیشنل اسپرچول اسمبلی اور یونیورسل ہاؤس آف جسٹس. یہ انسٹیٹیوشنز الیکٹڈ باڈیز ہیں، یہ اپوائنٹڈ باڈیز نہیں ہیں. ان میں سے کوئی تعلیمی معیار یعنی کوئی سند حاصل کر کے نہیں آتے، الیکشن کے ذریعے سالانہ ہوتے ہیں. بہائی کمیونٹی یہاں پہ ایک رجسٹرڈ مائنورٹی ہے، تو ان کی طرف سے یہاں پر بہائی پبلشنگ ٹرسٹ ہے، کراچی سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے تحت جو بھی بہائی لٹریچر ہے وہ اس کے امبریلا کے نیچے سے پرنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان میں مختلف شہروں سے پرنٹ ہوتا ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ کا لٹریچر، تو لوگوں تک کی رسائی آسانی سے ممکن ہے. ہر شہر کے اندر بہائی پبلشنگ ٹرسٹ کا ایک آفس ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص وہ چاہے بہائی ہو یا نہ ہو، وہ بہائی کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے جا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے. یہ بہائی سینٹر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1928 میں خریدا گیا تھا، تو اس وقت 20 یا 22 بہائیز موجود تھے کراچی میں. 1932 میں اس عمارت کی تعمیر کی گئی ہے، اور یہ 1932 سے عمارت موجود ہے. یہ عبادت گاہ نہیں ہے، یہ میں واضح کروں، یہ مسجد نہیں ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایڈمنسٹریٹو پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک عمارت ہوتی ہے جو کہلاتی ہے مشغل اسکار. وہ عمارت صرف عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور وہ عمارت اس وقت مثلا سب سے قریب جو آپ دیکھنا چاہیں تو انڈیا میں موجود ہے، جس کو ہم لوٹس ٹیمپل کے نام سے یا کمل کے پھول کے نام سے جانتے ہیں. امریکہ میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، ان سب ممالک میں ایک ایک موجود ہیں. پاکستان میں اس کی زمین اسلام آباد میں موجود ہے. جب بیت العدل اعظم الہی یا یونیورسل ہاؤس آف جسٹس حکم فرمائیں گے تو اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. ہماری عبادت گاہ کا تصور یہ ہے کہ چیزیں وہ بنائی جائیں جو ضرورت ہو وہاں کے لوگوں کی. عبادت گاہ بنا کے صرف اینٹوں کا ایک کمرہ سا بنا کے جس میں کوئی نہ جائے، جس کا کوئی مقصد نہ ہو یا کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، تو وہ تو بیکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ خود بھی نہیں جاتے. دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے نا، دیز آر دا پلرس. نماز
3 طرح کی ہیں، صلاۃ کبیر ہے اور صلاۃ وسطیٰ اور صلاۃ صغیر. 3 نمازوں میں سے کوئی ایک چن لیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں روزہ 19 دن کا ہوتا ہے، ہمارا سال 19 دن کا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ، تو حضرت بہاءاللہ نے زکوٰۃ وہی رکھی ہے جو اسلام میں ہے. چوتھا ہے حج. ہمارا جو حج ہے وہ 2 جگہ ہوگا کیونکہ 2 موعود ہیں. تو وہ جو 2 بیت مبارک ہیں جہاں پر اعلان امر کیا گیا، حضرت باب نے شیراز میں کیا، حضرت بہاءاللہ نے بغداد میں کیا. وہ جو دونوں بیت مبارک ہیں ان کو حج کی جگہ قرار دیا گیا ہے. جب حج شروع ہوگا اس کا ہمارے یہاں بیت العدل اعظم الہی اس کا اعلان کرتے ہیں کہ کب ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو وہ حج جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور وہ حج ایسا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورت اور مرد بہائی دین میں جو ہیں ایکول ہیں، 2 پہیے گاڑی کی 2 پہیوں کی طرح ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہیں. دیانت بہائی میں یہ تعلیم ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 اولادیں ہوں، لڑکا اور لڑکی، تو زور دیا جائے لڑکی کی ایجوکیشن پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے آنے والی نسلوں کو جو ہے آگے ان کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. اور اگر پڑھی لکھی عورت ہوگی وہ اپنے ہسبینڈ کا بھی اپنے گھر کا بھی خیال رکھ سکتی ہے، بیلنس کر کے چل سکتی ہے. آئی گیس مشرقی اس میں کانسیپٹ ہے کہ مرد کو پڑھاؤ وہ گھر چلائے گا، عورت تو گھر بیٹھے گی. ایسا کہیں نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی ہماری لڑکیاں اگر آپ دیکھیں تو اتنا امپاور کیا گیا ہے کہ لڑکیاں ہماری بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. انسان جو ہے سب ایک ہے، دے آر ون فیملی. تو جب یہ میرا بلیف ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں الگ رہوں، اپنا الگ آئیڈینٹی رکھوں یا بالکل ہٹ کے رہوں؟ کیونکہ میرا جب بلیف کا حصہ ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ ساری دنیا کے لوگ میرے اپنے ہیں، تو مجھے ان میں ہی رہنا ہے. کیونکہ ہمارا ہر چیز سانجھی ہے، ہوا بھی سانجھی ہے، پانی بھی سانجھی ہے، روڈ بھی سانجھا ہے، امن بھی سانجھا ہے، اگر برے حالات ہوں وہ بھی سانجھے ہیں، ایجوکیشن بھی سانجھی ہے، ہر حالات تو سانجھے ہیں. تو میں الگ رہ کے کروں گا کیا؟ اور اگر میں ساتھ رہوں گا تو آئی کین سرو بیٹر. میرے آفس میں کئی ہزار لوگ کام کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے میں بہائی ہوں، لیکن کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہاں، ایک دفتر میں ایک مولوی صاحب، ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ بعض تھوڑے متعصب ہوتے ہیں، ادروائز 99% جو ہے ہمیں کوئی وہ پرابلم. ایک نے مجھے زخمی بھی کیا تھا، مارا بھی تھا. بنیادی طور پر دیکھیں ہمارے ہاں مباہلے کی اجازت نہیں ہے، یا اس طرح کا رویہ جس میں سے کسی کو جواب دینا، نفرت آمیز لفظوں کو نفرت سے مٹانا. کیونکہ بہائی عقیدہ یہ ہے کہ جتنی نفرت ہو اس کو محبت کی آگ سے مٹانا چاہیے. ایک شخص ہمیں گالیاں دے، ہم بھی اسے اٹھ کر گالیاں دینا شروع کر دیں، یا اس کے اہم کانہ سوالوں کا جواب اہم کانہ دلیلوں سے دیں، تو یہ بیوقوفی ہے. ہم نہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں نہ نعرے بازی کرتے ہیں. ووٹ میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہر شخص آزاد ہے جس کو جی چاہے ووٹ دے. نہ کوئی پروپیگنڈا. ہمارا ووٹ کا تقدس ہے کہ سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، سیکریٹ ہوتا ہے. ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کے پاس اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، لیکن سیاست میں نہیں جاتے ہیں. جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں گئی ہیں، سب میں ہم گئے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. ہم صرف جا کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وی آر پیسفل اینڈ تھینک یو ویری مچ.